آگے بڑھتے ہیں جناب، اچھی خبر تو نہیں ہے خواتین کے لیے ہمارے پاس مردان سے، خواتین کی جناب سواری جو کہ صرف اور صرف خواتین کے لیے تھی، بڑا اس کو محفوظ سفر کے لیے ایگزیکٹلی شفاعت یو رائٹ مردان میں جس کا 19 صرف مردان نہیں، یہ مردان، پشاور، ایبٹ آباد میں یہ بسیں چلائی جانی تھی. جاپان کی گورنمنٹ کا تحفہ تھا جی. اور سکورا کہا گیا تھا. سکورا وہ ہوتا ہے نا جاپنیز زبان میں، وہ ایک پھول کو کہتے ہیں غالباً، بڑا خوشبودار پھول ہوتا ہے. اکثر کو جاپانی ریسٹورینٹ ہو تو اس کے اندر ایک سکورا نام کا ایک مینیو ضرور ہوتا ہے. تو یہ سکورا بسز کہا گیا تھا جناب ان کو. یہ پنک بسز چلی 2019 میں اینڈ فائنلی ریپ اپ ہو گئی بیکاز یہ ناکام تھی. بالکل. شفاعت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو خواتین کے لیے تحفے کے طور پہ، جیسے ابھی شفاعت بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے دی تھی، ان بسز کو مردان اور ایبٹ آباد میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور پشاور کے ساتھ مشترکہ طور پر 3 کنٹریکٹرز نے مل کر معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق پنک بسیں ہفتے میں 7 دن مقررہ روٹ پر چلنی تھی. اور یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ ان بسوں میں مسافر بھی خواتین ہوں گی، کنڈکٹر بھی خاتونی ہوں گی. لیکن خسارے کا سہارا لے کر رفتہ رفتہ ان بسوں کا پہیہ روک دیا گیا. اور کمپنی یہ کہتی ہے جناب کہ روٹ پر بسوں کو چلانے کے لیے روزانہ ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور خواتین سواریاں اتنی نہیں ہوتی کہ اسے اخراجات پورے ہو جائیں. ویسے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے تو مطلب پشاور میں دیکھا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی نکل کے باہر کام کری، لیکن کیا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ خاتون کوئی ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ایک مسئلہ خاتون ڈرائیور کا بھی تھا، خواتین ڈرائیورز کا بھی تھا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے کا پورا پشاور ایک سڑک پہ بنا ہوا ہے. جب تک بی آر ٹی بن رہا تھا تب تک تو وہ پورے کا پورا پشاور ایکچولی چوک ہوا تھا. بی آر ٹی بننے کے بعد اب گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ سڑکوں پہ یہ ٹرانسپورٹ چل سکے. لیکن ہوگا کیا؟ آپ کو کچھ ہی عرصے بعد یہ بسیں آکشن میں نظر آئیں گی، اور یہی بسیں ایسے سنسناتی کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک دوڑ رہی ہیں. یہ تو ویمن یونیورسٹیز میں جائیں گی، ان کے سپورٹ کر دی جائیں گی. آکشن ہو جائیں گی جناب، یا آکشن ہو جائیں گی یا کسی ادارے کو بیچ دی جائیں گی، اور اسی طرح سے یہ مینج ہو جاتی ہیں. بٹ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ بسیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یوٹیلائز ہو جائیں؟ بہت اچھے مقصد کے لیے اور بہت ہی اچھے کام کے لیے یہ بسیں آئی تھیں. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پشاور بی آر ٹی چلنے کے بعد خواتین کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو گئے. خواتین کو ابھی بھی وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، اور ایکسکلوسیو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے شاہ محمد خان صاحب ہمارے موجود ہیں، وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ پنک بس سروس آئیڈیا بڑا زبردست تھا، تحفہ آیا تھا ڈیفینیٹلی، اس حوالے سے کچھ معاہدوں پہ دستخط بھی ہوئے ہوں گے اور بڑا سیلیبریٹ بھی کیا گیا تھا اس کو، لیکن یہ سروس جاری نہیں رکھی گئی، کیا وجہ؟ خیبر پختونخوا کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوناپس کی مدد سے جاپان نے ہمیں 14 بسیں ڈونیٹ کی جو خواتین کے استعمال ہی کے لیے تھی. تو یہ ایک انتہائی اچھا سروس تھا، اس میں کوئی شک نہ ہے. لیکن مجبوری یہ بن گئی کہ جو آپریٹر اس کو استعمال میں لاتے تھے وہی آپریٹر مطلوبہ جو پیسنجر تھی، تعداد تھی، اس کو حاصل نہ ہو سکی، اور مالی مشکلات کی وجہ سے اس سفر معطل کرنا پڑا. اچھا، ساتھ میں شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بس سروس جو ہے یہ اس لیے متاثر ہوئی ہے، خسارے کا شکار اس لیے ہوئی کیونکہ جن روٹس پہ یہ بس چلائی جاتی تھی وہاں پہ تو زیادہ خواتین سواریاں ہوتی نہیں تھیں. تو کیا روٹ غلط ہونا ایک بہت بڑی ریزن بنا ہے؟ یقیناً میں نے پہلے گزارش کی کہ جو مطلوبہ پیسنجر تھے، طلبات کی، خواتین کی، وہ اس روٹس پر آپریٹر کو موصول نہیں ہوئی اور وہ خسارے میں چلا گیا. تو اس وجہ سے ہم نے تقریباً 3 بار اشتہار کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ٹرانس پشاور نے. تو کوئی آپریٹر اس میں دلچسپی نہیں لے سکا کیونکہ ایک طرف کووڈ-19 تھی اور دوسری طرف مطلوبہ جو تعداد تھی وہ میسر تھی. تو دیکھیں، اگر آپریٹر کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر منصوبہ کاروباری نوعیت پہ چلایا جائے. اس منصوبے کو ویلفیئر کے طور پہ بھی چلایا جا سکتا ہے. اور 14 بسیں کو اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے کہ ایک صوبائی حکومت وہ افورڈ نہ کر سکے. کوئی اس حوالے سے کوئی مسائل کے بارے میں کوئی پیشگی سوچا گیا کہ یار یہ جو مسائل ہیں یہ تو اتنے بڑے نوعیت کے نہیں ہے کہ ایک صوبائی گورنمنٹ ان کو کاؤنٹر نہ کر سکے؟ یقیناً جس نے سروے کیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر چیز کی فیزیبلٹی رپورٹ میں اپنی تفصیلی رپورٹ شامل کرتی. تو جب فیزیبلٹی آ گئی اس سروس کو ہم نے شروع کیا، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ٹرانس پشاور نے. ایک طرف ٹرانس پشاور پر بی آر ٹی کا بڑا بوجھ تھا، تو دوسری طرف جو آپریٹر تھا وہ فائنانشل جو مشکلات تھے
وہ اپنا جو سروس تھا وہ جاری نہ رکھ سکا اور اس سروس کو فی الحال معطل کرنا پڑا، اور ہم نے اس کیس کو یوناپس اور جاپان کو بھیجا ہے تاکہ اس سے اجازت لی جائے، اور ہم اس کو یہاں کی طلباء کے لیے اور خواتین کے لیے جو جامعات میں ہیں ہماری خیبر پختونخوا کی، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود خان صاحب موجود تھے جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں خیبر پختونخوا کے۔ کہتے ہیں جناب وہ جو آپریٹر یہ پنک بسیں چلا رہے تھے، یعنی وہ جو سب کانٹریکٹ جن کو کیا گیا تھا، ان کو ظاہر ہے سواریاں مطلوبہ تعداد میں نہیں ملی، اور مجھے حیرت ہے کیوں نہیں ملی۔ شفاعت وہی والی بات ہے نا کہ جب آپ نے پوری ریسرچ نہیں کی کہ بھی کون سی والی روٹ پہ زیادہ خواتین پیسنجرز جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، نہ وہ روٹ دیکھا گیا۔ جیسے بھی کراچی میں کتنے ہم خوش تھے جی جہاں کی جو چھوٹی ٹرین سروس چل رہی ہے، کتنے ہم خوش تھے، ہم نے خوشیاں منائیں، لڈیاں ڈالی، لیکن کیا ہوا جی KCR کی اس میں، لیکن کیا ہوا روٹ نہیں تھا اور اوقات کار بھی ٹھیک نہیں تھے۔ بھائی وہ 24/7 چلاتے تو شاید کچھ ہو جاتا، 5 بجے آپ نے اس کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اب بیچارے سرکاری ملازم فارغ ہی 5 بجے ہوتے ہیں، وہ کیسے پہنچیں گے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.